کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج بھی یہ پشاور سرائے، خواتین و حضرات، دنیا میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، اجنبی آتے ہیں، طویل مدت قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان شہروں کے رنگ میں رنگے نہیں جاتے۔ مطلب کوئی نیو یارکر نہیں ہو جاتا، کوئی لنڈنر نہیں ہو جاتا، کوئی پیرسین نہیں ہو جاتا، وہ ہمیشہ اپنے آبائی شہر کو یاد کرتا ہے، اسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے شہر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جن کی اپنی ایک ثقافت کی ایک لمبی داستان ہو، جس کے پاس اپنے آرکیٹیکچر کے اپنے جو رسوم ہیں ان کی جڑیں بہت ڈیپ تک جاتی ہوں، یہ ایسے شہر ہوتے ہیں کہ اجنبی اگر ان میں داخل ہو اور کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کرے تو انہی کے رنگ میں رنگا جاتا۔ پشاور کی بھی یہی خوبی ہے کہ یہاں داخل ہونے کے کئی راستے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ بھی مجھے بھی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے اب یہ پروگرام کر رہا ہوں کاروان سرائے پشاور شہر سے، تو میں بھی پشاور کے رنگ میں رنگا گیا ہوں۔ آپ میرا لباس ملاحظہ کیجئے، اسد صاحب نے کہا کہ آپ پشاور میں آپ کو پشاوری لگنا چاہیے، بس یہ ہے کہ ہم مار کھا گئے ہیں رنگ سے، ادروائز ہم پٹھان ہی لگتے۔ اور آج یہ ایک اسپیشل اوکیزن، اب اس کی تاریخ میں کیا بیان کروں، وہ میرے بزرگ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گے، لیکن مختصر یہ کہ مختلف جو تاریخی شہر ہوتے ہیں، مثلا لاہور ہے، لاہور میں حویلی دھیان سنگھ ہے، بڑی شاندار حویلی، ایک لال حویلی ہے، اس کے بعد حویلی نونہال سنگھ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ چنانچہ ریفرنس جو ہوتے ہیں، کلچرل ریفرنس خاص طور پہ اور آرکیٹیکچرل ریفرنس، وہ پرانی جو عمارتیں ہیں ان کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ پشاور اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہے آرکیٹیکچر کی، لیکن صرف لوکل نہیں ہے، اس کے اوپر پورا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہاں بازار کلاں ہے ایک، اس کے آگے محلہ سیٹھیاں ہیں، اور یہاں 8 حویلیاں ہیں سیٹھیوں کی، اور اس میں سے ایک میں، اور یہ محلہ سیٹھیاں بھی کہلاتا ہے، اس میں سے ایک کے سین میں میں آج بیٹھا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ہم اس حویلی کے در و دیوار کے بارے میں کریں کہ یہ کب تعمیر ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سے لوگ تھے ایسے جنہوں نے آج سے 150-200 برس پیشتر اتنی محل نما جو حویلیاں ہیں وہ تعمیر کیں، اور وہ کرتے کیا تھے، ان کا بیسک پروفیشن کیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام دستگیر صاحب، سیٹھی ہیں آبویسلی، اور بینکر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی محترم میرے دوست اسد صاحب کے والد صاحب ہیں جناب غیور سیٹھی صاحب، یہ بھی کاروبار میں رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ ان کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ تو غیور صاحب آپ فرمائیں کہ اوورآل یہ کیا تاریخ ہے ان 8 حویلیوں کی، اور کس طرح یہ آغاز ہوا، اور آپ کے آباء و اجداد نے یہ بنوائیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ شکریہ۔ پہلی بات یہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ میرے بزرگ نا وہ آپ کے جونیئر ہیں، بزرگ یہ میں احترام کی خاطر احترام، اچھا ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جب عراق سے حضرت محی الدین چشتی آئے نا، اچھا، انہوں نے جب آج سے 500 سال پہلے، 450 سال پہلے جب یہاں پہ تبلیغ کی، تو یہاں پہ تو میجارٹی ہندوؤں کی تھی، جی جی، ان سے جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ کن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ حضرت محی الدین چشتی، اچھا، وہ کہاں پہ دفن ہے؟ یہ اجمیر شریف میں۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ نہیں معلوم، مطلب مجھے نہیں معلوم، میں ایک سرسری سا شخص ہوں معلومات کے حوالے سے، کہ حضرت معین الدین چشتی جو ہے وہ یہاں پشاور بھی تشریف لائے تھے۔ میں پشاور نہیں لائے، ہاں، پشاور کی تو پتہ نہیں ہے، اسٹرین وہیں تھے۔ تو وہ یہ جو ہمارے
فور فادر تھے وہ وہیں پہ رہتے تھے نا، وہیں پہ تھے کہاں پہ؟ اجمیر میں؟ اجمیر میں یا اس کے قریب دلی تھا یا اور جو شہر تھے، ٹھیک، تو وہ انہوں نے ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ بھیرا میں بھی تو رہے۔ ہاں، تو وہ مسلمان کے ہوئے تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، تو ہمارے بزرگوں نے جب پوری انویسٹیگیشن کی کہ یہاں تو ہمارا رہنا ذرا مشکل ہے، کہ جہاں ہندو تو ہمیں ذرا بڑا وہ سمجھتے ہیں، ہاں تو انہوں نے ساری معلومات کرنے کے بعد کی کہ پشاور جو ہے تو یہ افغانستان کے قریب ہے، افغانستان میں سارے مسلم ہیں، تو وہاں مائگریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب وہاں سے آئے تو زمانے میں تو گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، نہیں بھیرا میں آپ نہیں رہے؟ ہم ہمارے بڑے رہے ہیں، وہ بھی ہسٹری ہے، صرف کو کنفرم نہیں ہے اچھا، اس طرح نہیں کنفرم۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بھیرا میں اب بھی ایسی حویلیاں موجود ہیں جو تقریباً یہ جو سیٹھی حویلیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا آرکیٹیکچر جو ہے ان کی کوئی مماثلت۔ محلہ ہے، اسے محلہ سیٹھی اب بھی کہتے ہیں، سیٹھیان وہاں بیرہ میں، کہاں پہ؟ بیرہ میں جی، بھیرا میں۔ وہ اچھا، جو موٹر وے پہ آتا ہے 200 سال پہلے وہ وہاں پہ تھے، لیکن وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ زیادہ تر یہ قریب ہے، یہاں پٹھان بھی ہیں، وہ مسلم ہیں افغانستان سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہاں ہجرت کی۔ جب یہاں پہ آئے تو وہ بنیادی طور پہ تو وہ تاجر تھے، کاروباری تھے، انہیں یہاں کاروبار شروع کر دیے۔ کب کاروبار شروع کیے تو آگے جاتے رہے، آگے جاتے جاتے تو وہ انہوں نے وہ جگہ معلومات کر لی، رشیا اور چائنا۔ اچھا، چائنا تو در دور تھا، وہ ادھر سے راستہ نہیں تھا، رشیا کا راستہ جو تھا تو وایا افغانستان، اچھا، تو گھوڑوں پہ جاتے ہوں گے یا جیسے بھی۔ پھر وہ رشیا میں بھی جو اس وقت جو وہ تھی جو ملک تھا ازبکستان، جی جی جس کے 3 بڑے شہر ہیں، تاشقند، سمرقند اور بخارا۔ جی جی، تو ہمارے جو جتنے بھی تھے یہ وہاں فور فادر وہ سمرقند چلے گئے، اچھا، وہاں انہوں نے ہماری پیدائش سے بہت پہلے میرے دادا اور میرے نانا یہاں پہ تھے دونوں، تو دونوں فرسٹ کزن تھے، دونوں تاجر تھے، دونوں وہاں پہ گئے اچھا، کس سمرقند۔ قسم کی تجارت کرتے تھے؟ وہ وہاں سے جو ریشم آتا تھا افغانستان رشیا سے، یہ چیزیں جو ہوتی تھیں، یہاں تو اس وقت انڈسٹری نہیں تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ یہاں سے کیا لے کے جاتے تھے؟ یہ اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے کیا جاتا تھا۔ ہاں لیکن بہت زیادہ ٹریڈ تھی۔ میں اگلے روز عرض کر رہا تھا کہ مثلاً کئی سینٹرل ایشین شہروں میں شکارپوریوں کی حویلی کہہ رہا ہوں، کارواں سرائے۔ اسی طرح جب میں گیا ہوں یارکند تو وہاں کچھ کھنڈر تھے، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ہندوستان سے سوداگر آیا کرتے تھے اور وہ ٹھہرتے تھے، اور ان کا سب کی بیس جو ہے وہ پشاور تھا، یہیں سے یہ تمام قافلے جنم لیتے تھے۔ بالکل اس طرح ہی تھا۔ تو وہ وہاں پہ گئے تو میرے نانا اور میرے دادا اپنے میں فرسٹ کزن تھے، جی، وہاں گئے سمرقند، تو انہوں نے جا کے لمبا رہنا تھا، 20 سال رہنا تھا، نہ خط تھا نہ ٹیلی فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جا کے وہاں پہ دونوں نے 2 بہنوں سے شادی کر لی، اچھا، ازبکستان کی، ازبیک تھی وہ؟ ازبک تھی، شادی ہو گئی۔ اور پھر وہاں پہ وہ تقریباً 20-25 سال رہے، دونوں کے بچے بھی، اولادیں بھی ہوئیں۔ اچھا، اور جب وہاں پہ 1920 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں انقلاب آیا تو کمیونزم آ گیا، زار روس کا تختہ پلٹا دیا گیا، کرنسی کینسل ہو گئی، تو وہ لوگ پھر ان کا رہنا وہاں مشکل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ مذاہب پہ پابندی لگا دی تھی۔ جی ہاں، مسجدیں سیل کر دی، چرچ سیل کر دیے، اور بھی جو تھے سیل کر دیے، تو وہ ان کے لیے وہاں جگہ تنگ ہو گئی۔ وہ پھر وہاں سے نکل کے افغانستان آئے، افغانستان سے پھر پشاور آئے۔ اچھا، آپ کے ایک بزرگ تھے، وہ وہاں پہ گئے اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی سمرقند میں یا بخارا میں، اور ان کا بیٹا ان کو بہت مس کرتا تھا، یعنی وہ بیمار پڑ گیا، تو پھر اسے ایک قافلے کے ساتھ ان کے پاس بھیجا گیا۔ تو وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور پھر اس نے کسی خاص جگہ کا پانی پیا۔ کہتے ہیں کہ ازبکستان میں کوئی ٹاؤن ہے، اسد شاید وہاں پہ گئے تھے، اور اس کا پانی ایسا ہے صحت والا کہ جو بھی پیے وہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو تھا بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ افغانستان آئے، یہاں بھی انہوں نے ایک شادی کی، اور اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ وہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ
میرے دادا پہلے چلے گئے نا، ٹھیک. تو میری دادی بھی یہیں پہ تھی اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا. بیٹے میرے والد تھے. بیٹی جو تھی تو یہ کہہ دیں کہ یہاں کے پشاور کی بہت بڑی شخصیت تھی، اسماعیل سیٹھی صاحب، جو یہاں پہ وائس چانسلر بھی پشاور یونیورسٹی میں 1980 میں رہے تھے. یہ گھر بھی انہی کا ہی ہے، اچھا ابھی تک ان کے نام پہ ہے اچھا. سرکاری کاغذوں میں. تو وہ جب انقلاب آیا تو میرے دادا بھی اور میرے نانا بھی اپنے سارے بچوں کے ساتھ پشاور آ گئے. ٹھیک. پشاور آ گئے. میرے جو نانا تھے نا وہ پھر پشاور میں مقیم رہے، وہ کہیں نہیں گئے. میرے دادا 1925 تھا یا 30 تھا ہاں. تو وہ چلے گئے کراچی، اور کراچی سے اس زمانے نہ پاسپورٹ تھا نہ امیگریشن تھی، اور بحری جہاز چلتے تھے انگریزوں کے، اس بحری جہاز میں بیٹھ کے سعودی عرب چلے گئے اپنے ان 4 بچوں کو لے کے جو سمرقند میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. کابل میں بھی شادی کی انہوں نے؟ کابل کا کوئی صحیح کنفرم نہیں ہے، اچھا. نہیں کنفرم نہ بھی ہو تو ہو بڑی سکتا اچھی ہے. بات ہے. میں تو بہت کی اپریشیٹ ہے کرتا کہتے ہوں. ہیں. ہاں تو وہ پھر سعودی عرب چلے گئے. تو اور اب وہ وہیں پہ ہے. لیکن میری دادی جو تھی نا سمرقند والی، ہاں. ان کی ڈیتھ وہیں پہ ہو گئی تھی. وہ میرے صرف 4 جو اچھا. کتنی دادیاں تھیں آپ کی؟ تو وہ نہیں یہاں ایک پہ تو لوکل دادی تھی، ایک لوکل تھی، ایک وہ تھی بس ایک سمرقند کی. سمرقند والی جو سعودی عرب میں بعد میں سمرقند والی وہیں ڈیتھ ہو گئی. اچھا اچھا. وہ تو مطلب بیسیکلی 3 دادیاں ہو گئی. ہاں 3. اچھا. تو پھر یہاں پہ آئے، یہاں سے چلے گئے سعودی عرب. سعودی عرب میں ان کا قیام تھا مدینہ شریف میں. جی. انہوں نے کوئی چھوٹا گھر لے لیا، کچا گھر تھا مسجد نبی کے ساتھ. تو وہاں ایک مدینہ کی خاتون سے انہوں نے شادی کر لی. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. یہ بھی کوئی 30 کی بات ہے، 1930 کی. وہ بھی چچا میرے آئے تھے پشاور، اچھا. ملے تھے. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ بچے ہیں کافی. تو وہ پھر وہ ہو گئے. اور جو میرے جو نانا تھے وہ یہیں پہ رہے، ان کی ڈیتھ بھی پشاور میں ہوئی ہے. ان کے بھی 4-5 بیٹے بیٹیاں تھیں، سارے پاکستان میں ہی تھے، وہ نہیں گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی طرح جو سیٹھی کریم بخش تھے، جو بہت نام ہے سیٹھیوں میں، ان کا بہت بڑا بزنس تھا رشیا کے ساتھ. مطلب اس زمانے میں کروڑوں ڈالروں کا، کروڑوں روپے کا بزنس تھا. یہ کون سا زمانہ ہوا؟ یہ 1920 کا شروع کا. اچھا. اوکے. تو اس دوران یہ ہوا کہ 1920 میں جب رشیا میں انقلاب آیا، جی ہاں وہ تو پھر آ گئے. تو یہ ان کا بہت بڑا بزنس تھا ان کے ساتھ. تو زمانے بینک تو تھے نہیں، کیش ٹرانزیکشن ہوتی تھی، روبل آ رہے ہیں صندوقوں میں جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ زمانے میں اتنی انفارمیشن بھی نہیں تھی. بڑے لیٹ اطلاع آئی کہ رشیا میں انقلاب آ گیا اور زار روس ختم ہو گیا اور کمیونزم آ گیا اور ساری کرنسی ان کی کینسل ہو گئی. سیٹھی کریم بخش کو یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی کرنسی کینسل ہو سکتی ہے. انہوں نے نہیں مانا. جو یہاں پہ ہندو تاجر تھے نا ان کے پاس روبل تھے. اچھا. انہوں نے وہ ڈر گئے، انہوں نے بیچنے شروع کر دیے. سارا روبل خرید لیا سیٹھی کریم بخش نے. اچھا. کچھ کیش پہ خریدا، کچھ قرض پہ خریدا کہ 6 مہینے کے بعد پیسے دوں گا. جب سال گزرا پتہ چلا کہ اب تو بالکل ہی وہ کرنسی صحیح طرح کینسل ہو گئی ہے. اچھا. تو وہ جن لوگوں نے پیسے لینے تھے انہوں نے کیس کر دیے ان کے اوپر. تو ان کے اوپر ایسے کیس ہوئے کہ وہ ساری جائیداد ان کی پوری انڈیا میں بہت بڑی جائیداد بھی تھی اور بہت بڑے کاروبار بھی تھے، بمبئی میں بھی بہت ملکوں میں تھے. سب کچھ وہ جو تھا نا وہ ڈگری ہو گیا. تو ایک جو گھر تھا نا جو ابھی بھی ہے اچھا. ان کے نواز پوتوں کے پاس اور پر پوتوں کے پاس، یہ بھی ڈگری ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ اس وقت اسکندر مرزا جو تھے وہ پشاور کے کمشنر تھے یا کیا تھے، بڑی پوسٹ پہ تھے. وہ ان کے گھر میں اکثر آتے بھی تھے. ان کو پتہ تھا کہ کیا ہے. ان کو اطلاع ملی کہ یہ ان کا گھر بھی ڈگری ہو گیا، تو ان کے پاس پاور تھی، انہوں نے وہ ڈگری کینسل کر دی. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو بہت ہی داستانوی قسم کی ایک کہانی ہے جس میں سمرقند بھی ہیں، بخارا بھی ہیں، سعودی عرب بھی ہے، پشاور بھی ہے. تو یہ جو محلہ سیٹھیاں ہیں یہ کب وجود میں آیا آپ بتائیں گے؟ اس طرح کہ اس کا پرانا جو نام تھا محلہ ڈالان تھا. محلہ ڈالان. اچھا. اونچی نیچی. اچھا. تو یہ پھر سیٹھی جو محلہ بنا ہے نا جی، تو پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں کی جو گورنمنٹ تھی
انہوں نے اس کو مالا سلطان کی. اچھا تو یہ حویلیاں کب بننی شروع ہوئی؟ کب بنی ہیں یہ جو کمپلیٹ ہوئی ہیں تو 1900 میں کمپلیٹ ہوئی ہیں. اچھا ہمارا جو گھر ہے ادھر سٹی ہاؤس بھی ہے ہاں 1900 میں کمپلیٹ ہوئے. اور 20 سال لگے ہیں بننے میں. 1880 میں جو ہے تو وہ بنے ہیں. یہ گھر 1857 کا. اچھا تو باقی وہ جو ہمارے اندر گھر جو ہیں. ہاں تو یہ تقریباً 200 برس تو ہو گئے. بالکل جی. اور مسلسل اس میں رہائش پذیر رہے ہیں آپ کی؟ مسلسل ہم خود رہے ہیں ادھر پشاور. یہ پیدائش ہے ان کی. اس کی پیدائش میری ادھر ہی تھی. اب بھی ہمارا گھر ہے جس میں میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں وہ رہتے ہیں ادھر ہی. اچھا ان کی جو کنسٹرکشن تھی جب یہ شروع ہوئی جی جی. تو اس کی کوئی تفصیل کہ کیسے خیال آیا کہ اس قسم کی حویلیاں بنانی چاہیے؟ تو وہ تو جب وہ اپنی بزنس کرتے رہے ہیں تو جب تاشقند بھی گئے ہیں وہاں بھی دیکھا ہے تو اس وقت اس سے پہلے اتنا پیسہ نہیں تھا. جب بھی بھیڑے سے ادھر آئے تو اتنا وہاں پیسہ سے. نہیں تھا. اچھا اور اس کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو آرکیٹیکچر ہے وہ سینٹرل ایشین ہے. جی جی. تو کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کن لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا؟ کیا وہ لوکل لوگ تھے یا باہر لوکل سے بھی آئے؟ تھے کشمیر سے آئے تھے. اچھا ہمارا اندر ایک گھر ہے جس کی جو چھت ہے ہاں تو اس کے کافی بلاک ہیں تو وہ پھر ہمارے جو پڑھ دادا تھے کہ بھئی اس میں تو آپ پھول بناؤ گے اچھا لکڑی کے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ نیچے ہوتا تو بنا رہے اوپر نہیں بنا سکتے. ہاں. تو یہ پھر ہمارے لوکل کاریگروں نے کیے ہیں جو کہ وہاں سے ٹرین ہو کے آئے تھے کہاں سے؟ تاشقند وغیرہ سے. ادھر سے اچھا ادھر بھی وہ کام یعنی انہوں نے یہاں کے لوکل کاریگر اسپیشلی گئے وہاں پہ تاشقند وغیرہ وہ انہیں پہلے گھوم کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کام بھی کیا کام تھا. بھی کیا ہوا. ہاں جی. اچھا اس کا مطلب کہ بہت زیادہ انٹریکشن تھا ازبکستان کے ساتھ بالکل جی بالکل. پشاور کا. پشاور کا دیکھیں نا جی پہلے ہمارا اتنا بزنس تھا کہ ہمارے جو پڑھ دادا تھے ماسکو میں شنگھائی میں کابل میں لنڈن میں اور بمبئی میں ان کے اپنی برانچز تھی. اچھا اور وہاں پہ ان کے اپنے گماشتے ہوتے تھے. ہاں ہاں گماشت نمائندے یہاں کہا جاتا جی بالکل. تو وہ اتنے کہتے ہیں ایک دفعہ ماسکو سے جو گماشتہ آیا ہاں تو وہ 6 سال کے بعد آیا ادھر. 6 6 سال کے بعد آیا. اچھا تو وہ اتنا حساب مشکل کا- تھا آنا اس کا؟ جی پیدل آیا؟ جیسے بھی آیا نا تو وہ نہیں اتنی وہ آمد نہیں تھی نہیں تھی. تو وہ آ کے یہاں پہ حساب اس نے کیا. اچھا یہ فرمائیں آپ دونوں مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لے کے مال جاتے تھے وہ قافلوں کی صورت میں جاتے قافلوں کی صورت میں. اور ان قافلوں میں صرف پشاور کے ٹریڈرز ہوتے تھے یا باقی ہندوستان کے بھی ہوتے تھے؟ زیادہ پشاوری کے تھے ادھر اچھا. ہندوستان کے نہیں. اپنے اپنے گروپ ہوتے تھے نا. پشاور کا الگ گروپ جا رہا ہے, اچھا. پنجاب سے الگ جا رہا ہے, ہاں تو وہ گروپ کی شکل میں جاتے تھے. ذرا گھوڑے ہوتے تھے, گھوڑے بھی ہوتے گھوڑے لے کے جاتے تھے؟ گھوڑوں کے اوپر سامان گھوڑوں رکھ کے کے نا, اوپر سامان رکھتے. سارا سامان گھوڑوں کے خچر اوپر. کہتے ہیں خچر. ہاں خچر تو بعد میں ہوں گے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. تو راستے میں ظاہر ہے کہ جس طرح اب لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جی جی اس زمانے میں کارواں سرائے تھی بالکل ہوتی تھی کارواں. اور ایک خاص روٹ ہوتا ہوگا بالکل. کہ جہاں جہاں میرا خیال ہے کہ یہاں بھی ایک کارواں سرائے ہے پشاور میں بھی. یہاں تو جو نمک منڈی نہیں ہے, نمک منڈی جسے کہتے ہیں, جی وہاں پہ پہلے سرائے تھی. وہاں پہ آپ رہتے تھے. اچھا کابل سے لوگ بری سرائے تھی باہر سے آتے تھے لوگ. ادھر رہتے تھے. اچھا کیونکہ یہاں پہ مثلا آپ جائیں بازار صرافہ وغیرہ اور وہاں پہ جو اینٹیکس وغیرہ ملتی ہیں تو ان میں چائنیز بھی ہیں, سینٹرل ایشین بھی ہیں. کوئی ایک جو پورسلین کا گرڈنر نام اصل کی چیز جو کوئی ہے تو فیکٹری, گردنر تھی. ہاں وہ کیا تھی؟ تو گردنر تو وہ کراکری ہے نا جی. جی بالکل. تو وہ وہاں سے آتی تھی رشیا سے. اچھا رشیا سے. رشیا کی آتی تھی. تھی. اچھا سنا ہے کہ یہ ایکچولی کوئی برٹش فرم تھی جی اور انہوں نے تاشقند یا کہیں اپنی فیکٹری بنائی تھی اچھا. جس کا نام گارڈنر تھا. گردنر انہوں نے نام رکھا تھا خود ہی اچھا اس میں. تو اور پھر وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہم کرتے تھے. یورپ میں ہماری کراکی ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی. اچھا یہ گارڈنر کی. گردنر تو یہ گارڈنر کہاں پہ بناتے تھے یہ کراکری؟ بندی یہ تو رشیا سے آتی تھی. نہیں وہی نا رشیا میں کوئی خاص مقام؟ رشیا میں ابھی رشیا تھا ارد گرد میں, وہاں بنتی وہاں پہ تھی. اور میں نے غیور صاحب سنا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی گردنر کی مطلب ہے کوئی چائے دانیاں پیالیاں؟ نہیں, ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے اکثر پرانی. ہمارے اکثر گھروں میں ہیں. کیوں ہے اکثر گھروں میں؟ کیونکہ اس وقت یہ اس کا فیشن تھا. استعمال تھا, اس کا فیشن تھا. ہاں اس کا فیشن ہی تھا نا. اس وقت تو یہی کراکری تھی نا ساری نا. ابھی بھی
بلکہ وہ یہاں پہ گھروں میں وہ بنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں چینی خانہ، ہاں وہاں ابھی ڈیکوریشن کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں. اچھا. آپ دیکھیں گے آپ کو بتا دیں گے. اچھا اچھا. اکثر ہوتا تھا ابھی یہ جی جب افغان مہاجرین پشاور آئے ہیں ہاں تو جو اس میں اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے تو وہ یہاں پہ کچھ تو انہوں نے آ کے اپنی کراکری یہاں پہ بیچی ہے. اچھا. یہ بھی انقلاب میں ہاں جی، 80s میں. میں نے خود خریدی ہے، وہ گردنر تھی. گردنر تھی تو مجھے بھی شوق تھا، میں نے بھی کچھ اس سے پیسز. اچھا کیونکہ ویسے تو مطلب ہے کہ ایجاد تو چائنا کی ہے نا کراکری، جی اسی لیے چینی کے برتن بھی کہتے ہیں. چائنا کی اور گردنر میں کافی فرق ہے. اچھا کیا فرق ہے؟ وہ بالکل ہلکی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے اچھا. کہ یہ چائنا کی ہے یہ گردنر ہے. گردنر اب تو کم ہے، اب تو ہے ہی نہیں، اب نہیں. اب تو ختم ہے بالکل. اس وقت اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان USSR. اچھا. پہلے رشیا USSR کہلاتا تھا نا، اس پہ گردنر پہ یہ ورڈ لکھے ہوتے ہیں. آپ کے خاندان میں اس کا مطلب ہے کہ آپ مکس بلڈ ہیں، یعنی آپ میں پنجاب کا یا ادھر اجمیر کا بھی ہے، پشاور کا بھی ہے، سینٹرل ایشین بھی ہے اور بھی. تو ان کی کوئی روایت یا ان کی زبان کی کوئی آپ کے خاندانوں میں اثر ہوا ہو؟ اثر یہ ہوا ہے کہ بعض نام ایسے ہیں، جس طرح میں سمرقند گیا تھا تو ایک بندہ مجھے ملا ہے، آپ نے گھر لے گیا. اس کی دادی تھی، اچھا. تو اس نے کہا ہے کہ ہم دادی کو اپنی زبان میں بوبو کہتے ہیں. بوبو. بوبو. یہاں بھی ہم نے بچپن سے اپنی دادی نانی کو بوبو کہا ہے. اچھا. اور 2-3 کھانے بھی ایسے ہیں جو کہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. اچھا. ایک وہ سوپ کہہ لیں خاص قسم کا جسے آش کہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا، میں وہاں گیا تو وہاں پہ صبح کے وقت پیالے میں وہ سوپ آیا تو وہی آش تو وہ ایگزیکٹ وہی چیز تھی، تو وہ وہاں سے آئی ہے. اچھا. بڑی چیزیں وہاں سے آئی ہیں، کھانا پینا. ہاں. جتنا یہ پلاؤ ہے، جی ہاں. یہ سارا پلاؤ جو ہے نا یہ رشیا افغانستان سے آیا ہوا ہے. ہاں کیونکہ پلاؤ تو بیسیکلی ہے ہی ادھر کی ڈش نا. بلکہ ایک صاحب تھے یہاں اسلام آباد میں ہی، ازبک تھے، تو میرے ایک دوست کی فرمائش پر کہ یہ ازبک، وہ کہیں کہ جی ازبک پلاؤ ہوتا ہے اوریجنل، یہ تو آپ ایسے جعلی بناتے ہیں. وہ خاص طور پہ وہاں سے دیج کے لے کے آئے اور وہاں سے مسالے لے کے آئے اور رائس لے کے آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو ازبک پلاؤ جو ہے، جو اصل پلاؤ ہے. تو یہ ساری ٹریڈیشن. سنکیانگ میں گیا ہوں، وہاں بھی پلاؤ جو ہے وہ ایک مین ڈش ہے. تو بہت سارے کھانے مطلب سینٹرل ایشیا سے بر صغیر میں آئے، لیکن ان کا زیادہ امپیکٹ اس شہر میں. ہمارے رہن سہن میں زیادہ جو اثر ہے تو سینٹرل ایشیا کا ہے. اچھا. ابھی سیخ ٹکا جو ہے، اچھا. ٹکا جو ہے وہ وہاں سے آیا ہوا ہے. دوسرا ابھی تو ہیٹر بھی ہیں. ایک چیز سندلی اسے کہتے تھے. اچھا. سندلی ایک میز چوکور ہوتی ہوتی ہے، تھی میز، اور اس کے نیچے انگیٹھی لگاتے ہیں، انگیٹھی کونوں کی، ٹھیک. اور اوپر بہت بڑا لاف، وہ سب اس میں بیٹھتے تھے. ہاں وہ کیونکہ ہم نے گئے تھے اپنا راجپور کی حویلی پرتھوی راج، تو وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ خاص منقش کھڑکی ہیں، ان کے پیچھے فائر پلیس ہے، اور اس کو بھی وہ کہتے تھے یہ سندلی ہے. یہاں پہ درمیان میں آگ جلا کے اور اس کے گرد اس کے اوپر لحاف یا کوئی چیز رکھ کے تو سارے اس میں بیٹھتے تھے. اور ساری رات تک بیٹھتے تھے، کھانا پینا سب اسی میں ہوتا تھا. نہیں ابھی یہ روایت ہے. اب کم ہو گئی ہے. اب یہ جو گیس کے ہیٹر آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، وہ گھروں میں ذرا وہ چینج ہو گیا ہے نا، وہ نئی نسل کولے آ سے گئی چلتی تو. تھی، اچھا. کوئی. کولے سے. یہ ایران میں بھی ہے سندلی کا رواج. اچھا. دوسرا وہ یہ ہمارے حمام جسے کہتے ہیں، سکاوا، یہ بھی ادھر ہی سے آیا ہے. اچھا. آپ کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ بر صغیر کا امپیکٹ کم ہے، نہ بر صغیر کا کم ہے، یعنی سینٹرل ایشیا کا سینٹر زیادہ. میں بالکل. مکس ہے. دیکھیں ہمارے ہاں غور سے دیکھیں نا، آدھی رسمیں ہماری مسلمانوں کی ہیں، آدھی ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہندوؤں کا مراد یہ ہے کہ انڈین رسمیں ہیں. ہاں وہی جو شادی بیاہ کے دیکھیں آپ، وہی ہوتی ہے. مہندی ہے، یہ طریقے، یہ تو نہیں ہے. اگر آپ افغانستان جائیں، ایران جائیں تو ان کا شادی کا رسم و رواج اور طرح کا ہے، چینج ہے. تو وہ مکس چلا ہوا ہے یہاں پہ. اور اوپر اب تو لوگ باہر جانے شروع ہو گئے ہیں. اب یورپ کا بھی اثر پڑ گیا ہم پہ، سوشل میڈیا نے اتنا ہمیں قریب کر دیا. نہیں کوئی سینٹرل ایشین ایسے رسوم و رواج ہیں جو آپ کی شادی کے موقع پر آپ ان کو پرفارم کرتے ہیں؟ نہیں وہ شادی پہ کم ہے. اچھا. وہ کبھی بھی نہیں آئے. کیوں میں نے
افغانستان میں بھی دیکھا ہے، ایران میں بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کی شادیاں جو ہیں نا بالکل عربوں کی طرح ہیں. وہ لڑکا لڑکی کا ایک ہی وہ ہوتا ہے. اچھا، لمحہ موجود میں کوئی سینٹرل ایشین خاتون یا کوئی اس کے بچے پشاور میں موجود ہیں؟ میں ایسا کوئی نہیں. یہ تو بڑی پرانی بات ہے نا. یہ تو وہ بس ہم ہی ہیں کہ اس کی ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی. باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں ہاں. اس کے بعد یہ ہوا کمیونزم، رشیا میں کمیونزم آنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے دروازے بند کر دیے، کوئی جاتا ہی نہیں تھا، ٹھیک. تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہاں کیا مطلب ہو وہ رہا ہے. کنیکشن ختم ہو کنیکشن گیا ختم ہو گیا. اکتوبر ریولوشن کے بعد. اب تھوڑا سا جو ہوا ہے، جب سینٹرل ایشیا آزاد ہوا ہے ہاں. تو لوگوں نے جانے شروع کیا ہے. تو میں اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ گیا ہوں تاشکند. اچھا. تو میں نے دیکھا ہے وہی ان کا کلچر ہے، روٹی کا کلچر. نہیں، آپ ویسے سیر کرنے کے لیے گئے تھے یا کوئی عزیز تھا وہاں؟ نہیں، عزیز تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں سیر کرنے گئے تھے. ہاں ہاں. لیکن پہلے تھے ہمارے کوئی فیملی کے کوئی بڑے سینئر لوگ گئے تھے. جی. تو ان کو 1-2 ملے تھے، ان کے کوئی جاننے والے تھے یا اچھا، ریلیٹیو وہاں تھے. لیکن بعد میں وہ بھی بڑی پرانی بات ہے. تو اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تو لوگوں کا ادھر جانے کا کوئی وہ بھی پہلے نہیں ہے. جی پاسپورٹ وغیرہ تھا نا، سب ادھر سے آنا جانا زیادہ ان لوگوں کا تھا. تھے بھی قریب ہمارے. یعنی پاسپورٹ نہیں تھا؟ نہیں، بہت پہلے تو نہیں تھا نا پاسپورٹ. اچھا اچھا. یہ جس طرح کوچی خانہ بدوش ہے، جی وہ بھی سرحدوں کو درخور اطلاع نہیں سمجھتے تھے ایٹ ون ٹائم، اور فریلی وہ ٹریول کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ سرحدیں جو ہیں وجود میں آنے لگی. یہ 9/11 کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے. پہلے افغانستان کے بارڈر پہ ہم خود دیکھتے تھے کہ لوگ آج جا رہے ہیں، بارڈر پہ زنجیر لگی ہوئی ہے، جی ہاں. لیکن کوئی بھی جانا آنا چاہے تو اتنا وہ امن کا زمانہ تھا نا. اب تو وہ اس کے بعد کافی وہ جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں، اس کے بعد اور بھی دوریاں ہو گئی ہیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بلکہ اگر آپ افغانستان جائیں تو آپ کو کوئی پچھانے گا نہیں، آپ کو کہیں گے کہ آپ یہیں کیا ہیں. افغانستان سے لوگ آتے ہیں، ان کی زبان بھی پشتو ہے. اچھا. ہاں. افغانستان کی جو زبان ہے نا، اصل زبان نیشنل لینگویج ان کی پشتو ہے. رشین جو پرشین ہے نا، فارسی، وہ جو لوگ آئے تھے نا ہجرت کر کے اچھا. اس سے تاجکستان سے، تو وہ بولتے تھے. وہ تھے بڑے، یعنی دری جو ہے. ہاں دری، ہاں وہ اس کو دری، ہاں وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے، بڑے سمجھدار تھے. وہ بہت تھوڑے تھے لیکن وہ حکومت انہوں نے بنا لی. یہ سارا بامیان وغیرہ پورا علاقہ پنشیر جو ہے. ہاں یہ جو ظاہر شاہ بادشاہ تھا، جو بھی پہلے بادشاہ تھے، یہ تو فارسی بولتے تھے. لیکن اصل لوگ جو تھے نا وہ پشتو، ابھی بھی وہاں پہ 70% بولنے والے پشتو اسپیکر. اچھا، آپ کی مطلب جنرلی سیٹھی خاندانوں کی آبائی جو ہے زبان وہ کون سی رہی؟ ہند کو جی ہند کو ہی رہی. جو ہماری زبان ہے. اسی طرح جو پہلے جو تھے 100 سال پہلے جو سکھ تھے، وہ بھی ایگزیکٹ یہی زبان بولتے تھے. ہندو بھی تھے، سارے بولتے تھے. ہم بھیرے سے جب آئے ہیں تو وہ زبان تو پنجابی ہے، ملتی جلتی ہے ان کو پنجابی. جی ہاں. بلکہ یہی یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کانسیپٹ وہاں پہ ہندوستان میں یہی ہے کہ یہ پوری کپور فیملی جو ہے، یا اپنا دلیپ کمار جو ہے، یا باقی یہ پٹھان ہیں. تو معلوم ہوا کہ پٹھان ہند کو ہیں، مطلب پشتو ان کو آتی ہے. اور بلکہ پرتھوی راج کپور تو فیصل آباد کے نزدیک سمندری میں پیدا ہوئے تھے، بنیادی طور پہ پنجابی تھے، اور جوانی میں ادھر آئے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جو اس شہر میں داخل ہوتا ہے، آنے کے بہت سارے رستے ہیں، جانے کا کوئی نہیں، اور وہ یہیں کے ہو رہے. اور اس طرح یعنی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سمندری سے آئے ہیں یا فیصل آباد سے آئے ہیں. ان کے رسوم و رواج پنجابی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم پشاور سے آئے، ہماری زبان ہے. اسی طرح یہ سیٹھی فیملی پنڈی میں بہت ہے، لاہور میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہندو لوگ ہیں. جی ہاں. لیکن کپور ہم نے نہیں دیکھا کوئی مسلم ہونا. لیکن ہمارا جو آبائی قبرستان ہے نا، اس میں قبر ہے. اس پہ کتے پہ لکھا ہوا ہے حافظ محمد علی کپور. ہاں، یہ میں نے سنا تھا، مجھے کپور ہاں اسد صاحب نے بتایا کہ یہاں کوئی قدیم قبرستان ہے اور اس میں کپور فیملیز کی قبریں ہیں اور وہ مسلمان ہیں. حافظ بھی تو اب بھی ہیں کوئی ایسے کپور؟ پتہ نہیں، ایک قبر ہے صرف. اور میں نے بڑی اس کی
मालूमात की उसके चौकीदार से कि यहाँ इसको कौन आता है, कोई आता है कभी इसके फ़ायदे के लिए? कहता कोई नजर पता नहीं चला मुझे कौन आता है। अच्छा दस्तगीर साहब, आपके जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने बहुत सारे रूबल इकट्ठे कर लिए, उनका ख्याल था कि ये कैंसिल नहीं होगी करेंसी, और सारी जायदाद उन्होंने बेच दी और रूबल इकट्ठे कर लिए। नहीं, जायदाद तो फिर बाद में बिकी। हाँ नहीं वो, लेकिन वो रूबल फिर क्या हुआ उन रूबल्स का? रूबल बेकार हो गए, पड़े रहे, एक अच्छा। दूसरे ने तोहफे के तौर पे ले लिए। चेंज तो नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते, वो लेकिन आपने कुछ संभाले हुए हैं जो आप गोद ये में लेके निशानी बैठे के हो। तौर पे संभाले हैं, हाँ? निशानी के तौर पे। तो ये निशानी हमें भी दिखाएं, ये लेंगे, आप दे दें सारे। वाह, मेहरबानी, तशरीफ रखें। ये तारड़ साहब अच्छा है, ये 500 रूबल है जी। जी। और रशियन जितनी मुझे आती है, टोरिस्ट का पता नहीं क्या, वह इतनी ही आती है मुझे, मैंने रशियन सीखी भी थी। अच्छा, इसमें बहुत पुरानी देखें, सैकड़ों साल पहले की चीज़ें हैं, और ये मतलब खतूत हैं जिनमें पता नहीं क्या क्या है। मैसर्स हाजी इलाही बख्श एंड हाजी अहमद गुल, पेशावर, इंडिया। और आ कहाँ से रहा है? HAG करीम बख्श, शंघाई। यानी चाइना में कोई साहब हैं जो पेशावर के हैं, वो कुछ सामान भेज रहे हैं या ख़त भेज रहे हैं। इसी तरह ही ये एक और है, उसके ऊपर लिखा हुआ है खान बहादुर हाजी करीम बख्श एंड सन सेम, ढलन स्ट्रीट, पेशावर सिटी, और ये भी शंघाई से आया है। यानी ये रूबल अगर कैश हो जाए तो मैं खरबपति बन सकता हूँ। एक और ये है, अच्छा इसमें भी रशियन में ही लिखा हुआ है कुछ, और इसमें इन्होंने मेरा ख्याल रूबल, इसमें भी रूबल ही है। रूबल ही हैं। कमाल है। तो इसको आपने क्यों संभाला हुआ है अब तक इनको? निशानी के तौर पे। एंटीक है ना ये तो। एंटीक की तो कोई ऐसी चीज। ये देखें जी, और वो जो ख़त मैं कर रहा हूँ ये देखें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है, आप इसकी देखें ना, कदामत देखें, और पीछे जो स्टैम्प्स हैं वो ज़ाहिर है ब्रिटिश इरा की हैं, वही खान बहादुर हाजी करीम बख्श एंड सन्स। ये काफ़ी तादाद में रूबल हैं जी, और इन पे ज़ार रूस की तस्वीर है ज़ाहिर है बनी हुई। तो ये एक ख़वातीन और हज़रात, आप सिर्फ इन रूबल्स को देखिए, इन खतूत को देखिए कि इनका कितना एक्सटेंसिव कारोबार था सेठियों का थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। और आज भी ये जो हवेली है इसमें एक महक है, और वो लगता है क्योंकि मैं काशगर गया हूँ और दूसरे झारखंड गया हूँ, और बाकी सेंट्रल एशिया में भी एक आध जगह गया हूँ, तो एक ख़ास माहौल है उन ज़मानों का, पुराने ज़माने। अब वो ज़माने तो गुज़र चुके, लेकिन उनके आसार हम तक अब तक इन बुज़ुर्गों की सूरत में मौजूद है, और ये अपने शानदार और सुनहरी माजी को याद करते हैं। और ये हमारे लिए भी एक ही नहायत ही यूनिक तजर्बा था आपसे मिलने का और इस हवेली में आने का। छोटी सी बात करता बहुत हूँ, बहुत छोटी सी शुक्रिया। बात। जी ये जो सेठी करीम बख्श जो जी सेठी करीम बख्श जो थे ना, उन्होंने एक तरह का वो समझ नहीं सके कि ये करेंसी कैंसिल होगी। हाँ। उनको यकीन नहीं आया। उसकी वजह जो थी ना, उसकी वजह ये थी कि रूबल को आप देखें ना अभी कि इसको 125 साल हो गए हैं ये प्रिंट हुए। अच्छा, तो इसकी प्रिंटिंग अभी भी ये इस तरह यहाँ पे नहीं हो सकती। हाँ ये बहुत अच्छी बनी। मतलब उस वक्त जहाँ बिजली भी नहीं थी, ठीक है ना, वहाँ सब हाथ का काम होता था। तो ये देखें कलर प्रिंटिंग उस ज़माने में जब हुई है ना, हाँ ये तो देखिए, इसी के ऊपर वो सेठी करीम बख्श बिल्कुल उनको एतमाद था कि ये करेंसी कैंसिल हो नहीं सकती। अच्छा ये वो वाटर, हाँ ये वाटर मार्क, हाँ देखिए- ये मैंने नहीं देखा। देखें उस ज़माने में कलर्ड प्रिंटिंग है, और उस ज़माने में ये प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पे इतने एडवांस प्रिंटिंग प्रेस थे, तो वो इसलिए उनको यकीन नहीं आया ये कि आप भी रख होगा। लीजिए, इससे पेशतर के मेरी तबीयत जो है बेईमानी पे माइल हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।